بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین، بھارت کا کشمیر پر ایک اور ایٹم بم گرانے کا بڑا منصوبہ۔ پچھلے دنوں سے کچھ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بھارت آرٹیکل 370 اور 35A کو بحال کرنے جا رہا ہے، یعنی کہ بھارت کشمیر کو خود مختار کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اب جو بھارت کرنے جا رہا ہے اس کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بھارت اب جو کشمیر کے ساتھ کرنے جا رہا ہے 17 سالہ تاریخ میں بھی نہیں ہوا۔ مودی نے کشمیری رہنماؤں کے ساتھ بہت اہم میٹنگ کی، جس میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا، جو کشمیریوں پر اب مزید ظلم ڈھانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کی اہم ڈسکشن تو چلتی رہے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ناظرین، مودی نے 14 کشمیری رہنماؤں سے دلی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بھارت کے وزیر دفاع بھی موجود تھے۔ کشمیری رہنماؤں نے میٹنگ سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں اس میٹنگ کے ایجنڈے کے بارے میں کچھ بھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ کشمیری رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم مودی سے صرف اس لیے ہی ملنے جا رہے ہیں کہ وہ مودی کشمیر کی خود مختاری کو بحال کرے اور کشمیر میں پرامن الیکشن کروا کر ایک جمہوری حکومت کو اپنا کام کرنے دے، تاکہ کشمیری بھی دیگر دنیا کی طرح سکھ چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ کشمیری رہنماؤں نے مودی سے آرٹیکل 370 اور 35A کے ذریعے کشمیریوں کو ان کے حقوق دلانے کا مطالبہ کیا۔ کشمیری رہنما محبوبہ مفتی نے کہا کہ میں نے مودی کو کشمیری عوام کے شدید غم و غصے کے بارے میں آگاہ کر دیا، کس طرح کشمیری عوام کی تذلیل کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہے۔ کشمیری عوام آرٹیکل 370 کے غیر آئینی بندش کے سخت خلاف ہیں۔ ناظرین، اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، جو بھی کشمیری رہنما مودی سے ملے ہیں وہ سب کے سب مودی کی کٹ پتلیاں ہیں اور مودی کا ہر حکم بجا لاتے ہیں۔ مودی اب کرنے یہ جا رہا ہے کہ جو کہ ایک بہت بڑا گنونا کارنامہ ہے، وہ یہ ہے کہ مودی اب کشمیر میں ہندوؤں کو بسانے جا رہا ہے۔ جس طرح یروشلم میں اسرائیلی فلسطینیوں کو نکال کر وہاں یہودیوں کو بسا رہا ہے تاکہ مستقبل قریب میں یروشلم میں ہر طرف یہودی ہی یہودی ہوں گے، بالکل اسی طرح اب مودی کشمیر میں کرنے جا رہا ہے۔ جو بھارت میں نظریاتی قسم کے ہندو ہیں اور ہندو پت ہیں، ان کو اب خصوصی طور پر کشمیر میں بھیجا جائے گا اور ان کو وہاں جا کر کشمیر میں اپنی روایات قائم کرنے کا ٹاسک دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ مودی ایک گنونا کھیل یہ بھی کھیل رہا ہے کہ وہ کشمیر پاکستان کے بارڈر کے ساتھ گہرے کھڈے کھود رہا ہے، جو کسی جنگ سے پہلے کھودے جاتے ہیں۔ اور مودی نے کشمیر میں فوج کی تعداد بھی 2 گنا کر دی ہے، یعنی کہ تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ فوج اب کشمیر میں اور داخل کی جا رہی ہے۔ مودی سرکار کے ان سارے اقدامات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مودی کسی صورت بھی آرٹیکل 370 اور 35A کی بحالی کا سوچ بھی نہیں رہا، بلکہ مودی سرکار اب کشمیر کو ایک گہری بند گلی میں دھکیلنے جا رہی ہے۔ ناظرین، کشمیر کا اصل مسئلہ کشمیر کے ہمالیہ ریجن کا ہے۔ اس کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کا سب سے بڑا تنازع سمجھا جاتا ہے اور یہ یوں ہی 1947 سے چلا آ رہا ہے۔ اس معاملے پر پاکستان اور بھارت کی کافی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، لیکن کسی ایک نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچا جا سکا۔ روح اللہ مہدی، جو کہ ایک لیجسلیٹر ہیں اور کشمیری ریجن میں ہی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مودی نے کشمیری رہنماؤں کو امریکہ کے پریشر کی وجہ سے دلی نہیں بلایا، بلکہ کشمیری رہنماؤں کی مودی سے ملاقات پاکستان کی کاوش ہے۔ رویٹرز نیوز ایجنسی نے اپریل میں رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے ٹاپ کے انٹیلیجنس کے آفیسر کی ملاقات UAE میں ہوئی، جس میں ملاقات کا ایجنڈا کشمیر ہی تھا۔ اس میٹنگ کی وجہ سے کشمیر کے بارے میں بھارت کچھ سوچنے پر مجبور ہوا، مگر 3 مہینے گزرنے کے بعد بھارت کشمیریوں پر نرمی کرنے کے بجائے ایک خطرناک منصوبے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کشمیری رہنما جو کہ صرف اقتدار چاہتے ہیں، وہ مودی کے پاس صرف اپنے اقتدار کی بھینک مانگنے گئے تھے۔ جو کشمیر اور پاکستان کے حق میں کشمیری رہنما ہیں، وہ تو ابھی بھی جیلوں میں قید ہیں، ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ مودی نام نہاد کشمیری رہنماؤں سے مل کر دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ مودی کشمیر کے لیے اب سیریس ہے اور کشمیریوں کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات سلجھا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مودی نے جو بدھ کے روز 14 مودی کے حمایت یافتہ کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کی، ان میں سے ایک بھی کشمیریوں کی نمائندگی نہیں کر رہا تھا، بلکہ سب کے سب اپنے اپنے مقاصد کے لیے آئے تھے۔ مودی اب جو کرنے جا رہا ہے، جتنا ممکن ہو سکے ہندو قوم کو کشمیر میں بااختیار بنانے جا رہا ہے تاکہ کشمیر پر پورا قبضہ جما لیا جائے۔ اور مودی کا یہ بھی ایک مشن ہے کہ اندر کی بغاوت سے بچا جائے۔ جب ہندو پنڈت اور ہندو کمیونٹی کے سرکردہ کشمیر میں گل مل جائیں گے تو کشمیریوں کے لیے بغاوت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مودی نے 3 گھنٹے کی طویل ملاقات جو نام نہاد کشمیری رہنماؤں سے کی ہے، اس میں ڈیلیمیٹیشن لا کے حوالے سے ان سب کو اعتماد میں لیا گیا ہے، کہ جس کا یہ مطلب ہے کہ کشمیریوں کو ایک علاقے تک محدود کر دیا جائے گا اور باقی ہر طرف ہندوؤں کو بسا دیا جائے گا، اور حکومت بھی ہندو رہنماؤں کو سونپی جائے گی، اور حکومت میں چند مودی کے حمایت یافتہ کشمیری رہنما بھی شامل کیے جائیں گے، جسے دنیا بھر میں پیغام جائے گا کہ سب اچھا ہو رہا ہے کشمیر میں۔ ناظرین، 14 کشمیری رہنما صرف اور صرف اپنی ضروریات کے لیے مودی کے پاس چل کے گئے۔ ان کو کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے کہ کشمیری لوگ مریں یا جئیں، ان کو تو صرف اپنے اقتدار کے نشے کی پڑی ہے۔ مودی بھی ان کو اقتدار کی بھوک میں رکھ کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور
کر رہا ہے. مودی اب پورے جموں پر ہندوؤں کو بسانے کی روڈ میپ تیار کر رہا ہے. اس کے لیے کشمیری رہنماؤں کی حمایت ضروری ہے. اس لیے مودی صرف اپنے مقاصد کے لیے کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہا ہے. اب ایک اور مسئلہ یہ لداخ کا، جس پر چین اور بھارت آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں. مودی کو پتہ ہے کہ وہ چین سے لڑ کر لداخ پر اپنا پورا قبضہ نہیں جما سکتا. اس لیے اب وہ اس طرف آ گیا ہے کہ لداخ کا مسئلہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے جموں و کشمیر پر پورا کنٹرول حاصل کر لیا جائے. مودی اس لیے کشمیری رہنماؤں کو لالچ دے رہا ہے کہ پہلے جموں و کشمیر کے معاملے پر کشمیری رہنما مودی کا ساتھ دیں، اس کے بعد مودی الیکشن کروا کر ان رہنماؤں کو اچھے عہدوں پر برجمان کر دے گا. کشمیری رہنما بخوبی جانتے ہیں کہ جب کشمیر میں الیکشن ہو جائیں گے تب جتنے بھی فنڈز بھارت کی طرف سے ملیں گے ان پر ان کا قبضہ ہوگا. اس لیے وہ اقتدار کی بھوک پر مر مٹ رہے ہیں. ناظرین، کشمیر میں فی الوقت کوئی حکومت نہیں ہے. کشمیریوں کو بھارت غیر آئینی طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے. بھارت کشمیر کو اگست 2019 سے ایسے ہی کنٹرول کر رہا ہے. کشمیر کے جتنے بھی انتظامی معاملات ہیں وہ دلی سے ہی کنٹرول کیے جاتے ہیں. جب بھارت 2019 میں یہ ناجائز اقدام اٹھایا، جس اقدام کے باعث کشمیریوں سے خود مختاری چھین لی گئی، اس اقدام کے بعد بھارت پر بے پناہ پریشر آیا کہ وہ کشمیر کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دے. لیکن بھارت اپنے اقدام پر قائم رہا اور کسی کی بھی بات کو نہ سنا اور کشمیریوں پر اسی طرح ظلم ڈھاتا رہا. اب جو تازہ پیش رفت ہوئی ہے، جس میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے آرٹیکل 370 اور 35A کو بحال کرنے کا کہا ہے. امریکہ جس کو اب پاکستان سے مطلب ہے، تو وہ پاکستان کے لیے اب مودی کو کہہ رہا ہے کہ وہ کشمیر کو دوبارہ خود مختاری دے تاکہ پاکستان کے ساتھ معاملات آگے چل سکیں. اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان کا بھی کہنا ہے کہ کشمیر کی خود مختاری تک بھارت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اپریل میں ہونے والی پاک بھارت خفیہ اداروں اور امریکہ کے دباؤ کے بعد مودی نے بات چیت کا سلسلہ شروع تو کیا، لیکن وہ بھی اپنے ناپاک عزائم کے لیے. اور کشمیری رہنماؤں کو دلی میں بلا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اب مودی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات طے کر رہا ہے، مگر اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. مودی دنیا کی آنکھوں میں صرف اور صرف دھول جھونک رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا. جو مودی اقدامات اٹھا رہا ہے، یعنی کہ فوجی قوت کو بڑھا رہا ہے، اس سے آنے والے دنوں میں حالات مزید کشیدہ ہونے والے ہیں. آپ نے، ہم نے، پورے دیش نے ایک ایتہاسک فیصلہ لیا ہے. ایک ایسی ویوستھا جس کی وجہ سے جموں کشمیر اور لداخ کے ہمارے بھائی بہن انیک ادھیکاروں سے ونچت تھے، جو ان کے وکاس میں بڑی بادھا تھی، وہ ہم سب کے پریاسوں سے اب دور ہو گئی ہے. جو سپنا سردار ولبھ بھائی پٹیل کا تھا، بابا صاحب امبیڈکر کا تھا، ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کا تھا، اٹل جی اور کروڑوں دیش بھکتوں. ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.